ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى وسلم صلى الله عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ غوث اعظم اپنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما مدد بغیر دعوے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری منارے یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالم زنم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک بار اور جی لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مدنی داتا محسن کائنات فخر موجودات محمد عابر فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ شاعر نے بہت پیارے انداز میں یہ کہا تھا کہ نظر نظر حسین ہے، جگر جگر حسین ہے، اور جدھر جدھر نظر گئی ادھر ادھر حسین ہے۔ وفا کی راہ میں دیکھو پیام زندہ ہے، یزید مر گیا لیکن حسین زندہ ہے۔ معزز سامعین، کربلا کی وہ داستان ہے جو قیامت تک انسان بھول نہیں سکتا، اور پھر یزیدیوں نے جو ظلم و جفا جس طرح ڈھائے ہیں، اسے بھی قیامت تک کے کوئی انسان بھول نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب انسان کے اندر خوف ہوتا ہے تو وہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کام کو کرنے میں نامی ہے یا بدنامی ہے، لیکن جس کے دل سے خوف خدا نکل گیا، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہی نہ ہو، تو اسے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم کون سا کام کریں اور کون سا کام نہیں کریں۔ یہی یزیدیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے ایسے کام کو انجام دیا جس سے میرے مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف پہنچی۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ کے جانثاروں کو 72 نفوس قدسیہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، اور شہادت کا جام بھی ایسا پیا کہ رہتے دنیا تک کوئی اسے فراموش نہیں کر سکتا ہے،
کیونکہ دین کی پناہ حسین ہے، دین کو زندہ رکھنے والا حسین ہے۔ اور ایسا ہی میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو اپنے نواسے امام حسین پر قربان نہیں کیا، بلکہ یہاں بیٹے کو قربان کرنا تھا، بدلے میں امام حسین عالی مقام دین کے پرچم کو لہرانا تھا۔ امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کرب و بلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، 10 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد ابن سعد نے شمر، خلی بن یزید اور دیگر جو ایسے ظلم ڈھانے والے اشخاص تھے ان کے حوالے سروں کو کر دیا، اس لیے کہ اس زمانے میں اگر ثبوت پیش کرنا ہوتا کہ ہم نے کسی کا قتل کر دیا ہے تو ثبوت میں سر کو پیش کیا جاتا تھا اس وقت۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین عالی مقام کے سر مبارک کو آپ کے تن مبارک سے جدا کیا، علی اصغر، علی اکبر، جتنے شہداء تھے تمام کے سروں کو نکال لیا گیا، اور خلی بن یزید کے ہاتھ میں حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو دیا۔ شمر اور دیگر لوگوں کے ہاتھوں میں جتنے شہداء تھے ان کے سروں کو نکال کر دے دیا گیا اور روانہ کیا گیا۔ 11 محرم حرام کو ابن عمرو نے وہیں پر رہ کر تمام تر اس کے جو قتل کیے گئے تھے انہیں اکٹھا کیا اور نماز جنازہ پڑھی، اسے دفن کیا اور اس کے بعد وہاں سے وہ نکل گیا، لیکن ذرہ برابر بھی اسے خیال نہ رہا کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار ہیں ان کے بھی دھروں کو اکٹھا کر کر ان پر بھی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ نے اسے توفیق ہی نہ دی، اللہ نے اسے توفیق ہی نہ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جنازہ جس کی پڑھی جا رہی ہوتی ہے اگر وہ نیک و کار ہے، نیک ہے، تو جو نماز جنازہ پڑھتا ہے اگر گنہگار بھی ہوتا ہے تو اس کے صدقے میں اس کے گناہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہ آیا کہ کیسے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو جس نے درندگی کے ساتھ قتل کیا ہو، شہید کیا ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھ کر یہ جنتی ہو جائے۔ ہرگز اللہ رب العزت کو بھی منظور نہ ہوا۔ لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو تمام کو اکٹھا کر کر وہ نماز جنازہ پڑھ لیتے، لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہ پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام زین العابدین بھی پڑھاتے، کوئی نہ کوئی اگر یزیدی شامل ہو جاتا تو پھر ظاہر سی بات ہے امام عالی مقام کی نماز جنازہ پڑھنے کی بدولت اسے جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، لیکن رب نے یہ بھی نہیں چاہا۔ یہ سب چلے گئے اور حال یہ رہا، حضرت امام زین العابدین جو بیمار ہیں، اہل بیت اطہار جو وہاں پر تھیں، سب پر ظلم کیا گیا۔ ان لوگوں نے آ کر آپ کے مال و اسباب کو لوٹ لیا، خیمے میں آگ لگا دی گئی، جو خواتین اسلام تھی اہل بیت اطہار کی ان کے دوپٹوں کو بھی چھین لیا گیا۔ اللہ اکبر، پوری رات اسی طرح گزاری ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ان کو لے کر نکلے کوفہ کے جانب، اور ادھر قبیلہ بنو سعد کے کچھ لوگوں نے آ کر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور 72 جانثار کو اکٹھا کر کر ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا، کیونکہ شہیدوں کو کفن نہیں، جس میں شہید ہو گئے اسی میں ان کو دفن کی جاتی ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ جب لے کر نکلے، عمرو بن سعد یہ بھی نکلا لوٹے ہوئے قافلے کو لے کر،
اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے کر خولی بن یزید اور دیگر نفوس قدسیہ کے سر مبارک کو لے کر شمر اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے لے کر جب نکلے ہیں کوفہ کی جانب گئے، ابن زیاد وہیں پہلے سے انتظار کر رہا تھا، وہیں پر بیٹھا تھا وہ۔ جیسے وہ لوگ نکلے، راستے میں بھی ایسے دردناک واقعات پیش آئے کہ ان کے ہوش نہیں نکلے، ہوش کے ناخن تک نہیں لے پائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے کر جب یہ نکلے ہیں، ایک ایسی جگہ پر بھی انہوں نے پڑاؤ ڈالی جو گھر ایک پادری کا گھر تھا، راہب کا گھر تھا۔ ایک راہب جو مسلمان نہیں تھا، اس کے گھر میں جب اس نے پڑاؤ ڈالی، اس نے جب امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد دنگ رہ گیا کہ اتنا خوبصورت چہرہ، اسے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے لوگوں، میں تجھے 10,000 دراہم دیتا ہوں، اس سر مبارک کو ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پیسے کے لالچ میں، ان حکومتوں کے لالچ میں اس نے پڑھ کر نماز رسول کو اس نے شہید کیا تھا، پیسے سے کیوں نہ راضی ہوتے۔ امام حسین علی مقام کے سر کو اس راہب کو دیا ہے، 10,000 دراہم لیے ہیں اور شراب میں لت تھے، شراب نوشی کر رہے تھے۔ امام حسین علی مقام کو سر مبارک کو لے کر اس راہب نے اپنے گھر میں رکھا، بڑے اونچے مقام پر رکھا، جہاں پر مٹی لگی تھی، خون لگے تھے، اس نے اسے صاف کیا، عطر اور کافور لگائے اور رات بھر زیارت کرتا رہا۔ راہب کہتا ہے میں جب سر مبارک کی زیارت کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ آسمان سے ایک روشنی، ایک شعاع نکل کر اس سر مبارک پر آتا اور اس سر مبارک کی خوبصورتی کو اور دوبالا کر دیتا۔ میں جب اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد مجھے رہا نہ گیا، میں نے ان سے پوچھا، اس نے کہا یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماز امام حسین کا سر ہے۔ میں اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میرا امام تو وہ ہے، تن پر سر نہیں ہے لیکن پھر بھی کلمہ پڑھا رہا ہے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جو اپنے سر مبارک کو کوئی راہب دیکھ لے تو وہ بھی کلمہ پڑھ لے، لیکن یہ ظالم کیسے تھے جن کو جو کلمہ پڑھ بھی رہے تھے اس کے باوجود بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر رہے تھے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے کر جب یہاں سے وہ نکلا ہے اور پھر اس نے تھیلی کو کھولا جس میں 10,000 دراہم تھے، اس نے دیکھا تو مٹی کے ڈھیلے ہو گئے تھے، وہ پیسے نہیں تھے۔ یہ لوگ حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کو لے کر کوفہ پہنچا ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد پہلے ہی سے منتظر تھا، جیسے امام علی مقام کے سر مبارک کو اور دیگر نفوس قدسیہ کے سر مبارک کو لے کر کوفہ پہنچا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھا اور تشت میں رکھنے کے بعد ابن زیاد نے ایک چھڑی لی اور لینے کے بعد امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں کو لگانے لگا، دانتوں کو لگانے لگا اور لب کو مارنے لگا۔ وہیں پر ایک صحابی رسول تھے جو ضعیف تھے، وہ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے ابن زیاد سنو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لب کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، اس دانت مبارک کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، تم اپنی چھڑی کو یہاں سے نکال لو۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر آپ ضعیف نہ ہوتے تو آپ کا خیال نہ کرتا اور آپ کے سر کو اسی وقت آپ کے تن سے جدا کر دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ انہیں تاکید فرما کر وہاں سے نکلے ہیں۔ ابن زیاد ہے مسجد میں پہنچتا ہے، کوفے کے جامع مسجد میں پہنچ کر خطبہ دینے لگتا ہے اور خطبہ دینے کے وقت کہتا ہے سنو ہم فتح یاب ہو گئے، ہم جھوٹوں پر کامیاب ہو گئے معاذ اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا کہتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ کو جھوٹا کہتا ہے اور کہتا ہم کامیاب ہو گئے، امیر المومنین یزید کامیاب ہو گیا معاذ اللہ، یزید کو امیر المومنین کہتا، امام حسین کو جھوٹا کہتا۔ جب یہ بات اس نے کہنا شروع کر دی ہے، وہیں پر ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ جو نابینا تھے، وہ آنکھ سے نہیں دیکھتے تھے،
ہمیشہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا کرتے تھے. انہیں رہا نہ گیا, کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے کہا, اے عبید اللہ بن زیاد, تم یہ بات کہتے ہو, امام حسین کو جھوٹا کہتے ہو, ان کے باپ کو جھوٹا کہتے ہو, تم جھوٹے ہو اور تم جھوٹے ہو اور تمہاری باتیں جھوٹی ہے. امام حسین کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتے ہیں, امام حسین کا باپ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اتنا کہنا تھا. ابن زیاد کو بہت برا لگا کیونکہ لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل ہو گئی, ان کی ذلت ہو گئی. اس نے اس وقت چھوڑ دیا, لیکن بعد میں اس نابینا صحابی جو حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہیں اپنے گھر پر بلایا اور گھر پر بلانے کے بعد ان کو بھی شہید کر دیا اور کوفہ کے بازاروں میں لٹکا دیا. اتنے بڑے ظالم, ان کی آنکھوں میں اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ان کی آنکھوں میں ایمان کی نورانیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. نواسۂ رسول کو تو شہید کیا, لیکن ان سے محبت کرنے والوں کو بھی شہید کرنے لگا. ابن زیاد کہتا ہے کہ میں نے امام زین العابدین سے گفتگو کی, میں نے ان سے ہمدردی کا اظہار کیا. کیا ہمدردی کا اظہار کرتے ہو جب امام حسین کو شہید کروا دیا, اہل بیت اطہار کے قافلے کو لوٹ لیا, اب اس کے بعد ہمدردی کا. لیکن ابن زیاد تو بہت بڑا ظالم تھا. اس نے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لیا اور لینے کے بعد کہتا ہے کہ اب اسے لے جاؤ اور دمشق لے جاؤ جہاں پہ یزید رہتا ہے, وہاں پر بھیجنے کی کوشش کی. اب ادھر سے ابن زیاد نے حضرت امام حسین علی مقام کے سر مبارک کو اور جتنے 72 نفس قدسیہ تھے ان کے سر مبارک جو شہید ہو گئے تھے, اور پھر جو لوٹا ہوا قافلہ تھا اس میں زینب بھی تھی, اس میں سکینہ بھی تھی, اس میں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی تھے, تمام کو بھیج دیا گیا. وہ لوٹا ہوا قافلہ دمشق کی طرف جا رہا تھا. ملک شام کے دمشق میں یزید پہلے سے انتظار کر رہا تھا. جیسے ہی امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے جایا گیا تو ایسے نہیں لے جایا گیا تھا, بلکہ نیزہ میں ڈال کر اوپر کیا گیا تھا اور اس کے بعد میں لے جایا جا رہا تھا. اللہ اکبر. تاریخ نے دیکھا کہ امام حسین, کیا اللہ نے تیرا رتبہ کو بلند کیا ہے, کیا تیری عظمت کو بلند کیا ہے, کیا تیری شان کو بلند کیا ہے, تیری رفعت کو کتنا بلند رکھا ہے کہ شہید ہونے کے بعد بھی تیرا سر نیچے نہیں ہے بلکہ تیرا سر اوپر چل رہا ہے. مقام کتنا بڑا امام حسین علی مقام کا ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے سر کو نیچے نہیں رکھا گیا بلکہ امام حسین کا سر بھی بلند تھا. اور دیکھنے والوں نے دیکھا تھا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبہائے اقدس سے قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی تھی. ہم زندہ ہیں تو قرآن نہیں پڑھ پاتے, لیکن امام حسین نے ہمیں بتایا, سنو, مر بھی جاؤ, اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جاؤ, تب بھی اپنی زبان سے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھتے رہو. یہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ زندہ ہے. قرآن نے خود کہا, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. تجھے شعور نہیں ہے, تجھے عقل نہیں ہے کہ تو سمجھ پاؤ, لیکن یہ زندہ ہے اور زندہ ہی تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. امام حسین نے یہ بتا دیا, شہید مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے. امام علی مقام کے سر مبارک کو لے کر جب جانے لگے, یزید ادھر بڑا خوش ہوا جب اس کو معلوم ہوا, اور اس خوشی میں اس نے دمشق کو سجا دیا. دمشق کو سجایا, سنوارنے لگا, پورے شہر کو سجا دیا, پورے شہر کو اس نے سنوارنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ ڈھول تاشے بھی بجے, گانے باجے بھی کیے گئے. اللہ اکبر. ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں, حسینی کہتے ہیں, حسین کا نعرہ لگاتے ہیں. ذرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ تو پڑھیے. کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ڈھول تاشے بجوائیں, گانے باجے بجوائیں؟ نہیں, وہ لوٹا ہوا قافلہ وہ تو غم میں پڑا ہوا تھا. امام زین العابدین کے صبر کو سلام, کس طرح انہوں نے صبر دکھائی تھی. وہ لوٹا ہوا قافلہ جب دمشق گیا, وہاں کے لوگوں نے ہنگامہ مچایا, وہاں کے لوگوں نے چلانا شروع کیا, اور اس کے بعد اپنے لاٹھیوں کو, اپنے لکڑیوں کو, اپنے نیزوں کو, اپنی تلواروں کو اونچا اٹھا کر حسین کہتے, حسین آ گئے, ہمارا یہی کام ہو رہا ہے.
ہے نا کہ ہم لاٹھیوں کو، ڈنڈوں کو، نیزوں کو، تلواروں کو، بھالوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، کوئی اس میں شرابی ہوتا ہے، اس میں بے نمازی ہوتا ہے، ایسے لوگ اس میں پڑے ہوئے رہتے ہیں اور امام حسین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ شرم آتی ہے ہمیں کہ ہم امام حسین کا نعرہ لگائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے ہم کوشوں دور ہیں اور امام حسین کا نعرہ لگانے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ امام حسین کا نعرہ تو وہ لگائے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اگر نیزے پہ ہوتا تو قرآن مقدس کی تلاوت کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے سر کو سجدے میں رکھے شہید ہونے والے ہیں، اس کے باوجود بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نماز چھوڑے حسینی کہلائے، ہم قرآن چھوڑے حسینی کہلائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حسینی وہی ہوگا جو قرآن مقدس کی تلاوت کرے گا، حسینی وہی ہوگا جو نماز کو قضا نہیں کرے گا، نماز کی ادائیگی کرے گا، نماز کو پڑھے گا۔ امام حسین عالی مقام کو سر مبارک کو لے کر جیسے دمشق لایا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے سر اقدس ہے۔ بار بار وہ لوگ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اور جتنے خواتین اسلام اہل بیت اطہار تھی ان کے قریب یہ لے کر آنے لگتے، جانتے جب یہ لے کر آتے تھے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی، وہاں پہ سب ہردنگ مچایا کرتے تھے، آوازیں نکالنا شروع کرتے تھے، وہ الگ طرح سے ماحول بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہاں اہل بیت اطہار کی خواتین جو تھیں، عورتیں تھیں، بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہونے لگے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہے، ان کو جب معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے اور آپ دمشق میں موجود تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوٹا ہوا قافلہ دمشق آ رہا ہے، امام حسین کے سر مبارک کو دمشق میں لے کے آیا جا رہا ہے، وہ شہر میں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب پوچھا یہ بتاؤ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کس دروازے سے لایا جائے گا؟ کسی نے کہا بابو سعد سے لے کر آئے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بابو سعد کے دروازے سے لے کر آئے گا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح اس دروازے پر پہنچتے ہیں۔ اس دروازے پر پہنچنے کے بعد جانتے ہیں آپ نے دیکھا امام حسین عالی مقام کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میری آنکھوں سے آنسو کے قطرات اشکبار ہو گئے، میں نے دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کٹے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا یہ وہی گلا ہے جس پر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں سہل ہوں۔ کہا کہ سنیے میرا صرف وہ کہنے لگے میں کوئی کام آ سکوں تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اگر آپ میرا کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو جو میرا بھائی ہے امام حسین علی مقام ان کے سر کو بولیے نا آگے لے کر جائے، آگے لے کر جائے، یہاں پر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے ہر دم مچا رکھی ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا آگے لے کر جاؤ، وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ نے 400 دراہم انہیں پیش کیے، یہ پیسے تم لے لو، یہ درہم لے لو اور ان کو آگے لے جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، اس پیسے کو اس نے رکھ لی اور امام حسین علی مقام کے سر کو آگے لے کر جایا لگا۔ اللہ اکبر۔ جیسے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اب ذرا سوچئے گا سیاست داں اپنی سیاست کو کیسے برقرار رکھتے ہیں۔ یہ یزید ہے جس نے اپنی سیاست کے داؤ پیچ کو کھولتے ہوئے حضرت امام حسین علی مقام کے سر کو اپنے دربار میں تو رکھا اور پھر اس کے بعد آواز لگائی سنو سنو میں اس چیز سے راضی نہیں ہوں کہ نواسہ رسول امام حسین کو قتل کیا جائے، میں اس چیز سے راضی نہیں ہوں۔ اس طرح کی باتیں کیا، اس کے بعد اندر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ مورخین بتاتے ہیں فقیہ ملت حضرت امام جلال الدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی سیاست کا اس چال کو اس طرح کیا کہ پہلے اعلان کر دیا کہ میں اس چیز سے راضی نہیں ہوں اور اندر گیا۔ آپ ہی یہ بتائیے کہ اگر اس چیز سے راضی نہ ہوتا تو جس نے امام حسین علی مقام کو شہید کیا تو کیا اس سے مواخذہ نہیں لیتے؟ ابن زیاد سے مواخذہ نہ لیتے؟ ابن عمر سے مواخذہ نہ لیتے؟ ہرگز لیتے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اس قتل پر یہ خوش تھا، اس لیے یہ جانتا تھا امام حسین اگر رہے تو ہم حکومت نہیں کر پائیں گے، آئیں گے امام حسین، اس لیے انہوں نے راستے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کو صاف کرنے کی کوشش کی، اندر جاتا ہے، یہ بھی چھڑی لیتا ہے اور لینے کے بعد امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے امام حسین اگر آپ میری بات سن لیتے تو آج یہ حال نہ ہوتا، بتائیے تو صحیح ایسا کون کہتا ہے؟ کیا ایسا دوست کہتا ہے؟ نہیں نہیں، ایسا دوست ہرگز نہیں کہہ سکتا، ایسا دشمن ہی کہتا ہے، اور یقیناً یزید امام حسین کا دشمن تھا اور اس لیے اس نے ایسی باتیں کہی، اس نے اس طرح کی باتیں کہی۔ صحابی رسول ایک وہاں پر موجود تھے، انہوں بھی منع کیا لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ یزید پلید ہے، اس نے نعمان بن بشیر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، جو پہلے کوفہ کے گورنر رہ چکے تھے ان کے بعد ابن زیاد آیا تھا، ان کو بلا کر کہتا ہے یہ لٹا ہوا قافلہ امام زین العابدین کو اور تمام تر جو اہل بیت اطہار کی خواتین تھیں ان تمام کو لیا ہے، اور لینے کے بعد کہا انہیں لے جاؤ اور لے مدینہ منورہ پہنچا دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لٹا ہوا قافلہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میں ہے۔ جانتے ہیں امام زین العابدین کو کیسے لے کے جایا گیا ہے، کیسے لے کر کوفہ لے گیا، کوفہ سے دمشق کیسے لے کر آئے؟ جانتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں زنجیریں ہیں، اس طرح قیدی بنا کر لے جایا گیا ہے۔ یاد رکھے وہ نواس رسول ہے، وہ قیدی نہیں ہے بلکہ قیدی کو قید سے آزاد کر جنت کا پروانہ دکھانے والے تھے، ان کے ساتھ اس طرح سلوک کیا گیا ہے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے بیٹے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کیا کرتے تھے ان کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے بارے میں بہت سے اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کوفہ میں دفن کر دیا گیا، کوئی کہتا ہے تین اقوال ان کے بارے میں پیش کیے۔ فقیہ ملت نے کہا کہ بہت سارے اقوال ہیں لیکن مشہور قول یہی ہے کہ امام حسین کے سر مبارک کو لے جا کر امام حسن یا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے بغل میں دفن کیا گیا۔ اس کے بہت ساری روایت ہے، بہت اختلافات اس میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ چلے ہیں کہاں؟ مدینہ منورہ کی طرف۔ مدینہ منورہ کی طرف وہ قافلہ نکلا ہے۔ امام زین العابدین کا صبر تو دیکھیے، آپ کتنے بڑے صابر ہیں، کتنا صبر کیا ہوگا، اپنی آنکھوں سے اپنے ابا حضور کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام زین العابدین کتنے بڑے صبر کے پیکر تھے کہ آپ اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی علی اصغر کو دیکھا ہوگا تڑپتے ہوئے، آپ نے اپنی آنکھوں سے علی اکبر کی شہادت دیکھی ہوگی، آپ اپنے چچازاد بھائی حضرت قاسم کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور محمد کو حضرت عباس علم بردار کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کیسے خیمے کو جلایا گیا وہ بھی اپنے آنکھ سے دیکھے ہوں گے، کیسے خواتین کے سر سے دوپٹہ کو کھینچا گیا وہ بھی دیکھے ہوں گے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہوگا۔ کس طرح آپ صبر کیے ہوں گے، صبر کا پیمانہ اس وقت لبریز ہو گیا جب مدینہ منورہ میں قافلہ آیا ہے، اور وہ قافلہ کہیں بھی نہیں ٹھہرا، ڈائریکٹ لے جا کر اس قافلے کو کہاں رکھا گیا؟ وہاں رکھا گیا جہاں سے اجازت لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کی طرف گئے تھے۔ وہ کوئی اور دربار نہیں ہے، وہ دربار ہے جہاں فرشتہ صبح شام آیا کرتے ہیں، وہ دربار ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا دربار ہے۔ جیسے وہ قافلہ وہاں پہنچا ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صبر کے پیمانے کو توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نانا جان نواسے کا سلام قبول فرما لیجئے۔ اتنا کہنا تھا، یہ سب سے پہلا جملہ تھا امام زین العابدین کا۔ جیسے ہی روضہ انور کو دیکھتے ہیں، روضہ اطہر کو دیکھتے ہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت کے روضے کو دیکھتے ہیں، پہلے جملہ یہی ارشاد فرماتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں نانا جان نواسے کے سلام قبول فرمائیے۔ جیسے یہ جملہ نکلتا ہے تمام لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر زن و مرد سب لوگ حاضر ہو گئے، تمام پر رقت طاری ہو گئی، تمام لوگ رونے لگے، تمام کی آنکھوں سے آنسو اشکبار ہونے لگے، رونے لگے، خوب رونے لگے۔ اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کربلا کا داستان نہ سنایا بلکہ روضہ اطہر پہ پہنچے ہیں اور اپنے نانا جان سے کہتے ہیں نانا جان ابا اس طرح شہید ہوئے، نانا جان علی اصغر پیاسے شہید ہو گئے، نانا جان علی اکبر
بھائی نے بہت بہادری سے لڑی، شہید ہو گئے۔ نانا جان قاسم بھی بہت لڑے ہیں۔ نانا جان تمام تر داستان کربلا کو میرے مصطفیٰ جان رحمت کو سنانا شروع کر دیجئے۔ اب بتائیے تو صحیح میرے مصطفیٰ پر کیا گزری ہوگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب داستان کربلا اپنے نواسے امام زین العابدین سے سن رہے ہوں گے تو بتائیے تو صحیح کس طرح امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر نانا جان کس طرح تکلیف میں پڑے ہو گئے۔ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کا چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی شہید ہوئے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی جب شہید ہوئے تھے، جانتے ہیں اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا روئے، کہنے والے کہتے ہیں، دیکھنے والوں نے بتایا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو آج سے پہلے اتنا روتے ہوئے نہ دیکھا جتنا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے پر روئے ہیں۔ بتائیے چچا جب شہید ہوئے اس طرح کلیجہ پھٹا، میرے مصطفیٰ جان رحمت اس طرح اپنے آنکھوں سے آنسو کو اس طرح آپ اپنے قطروں میں ڈھانپ کر گراتے رہے۔ لیکن بتائیے تو صحیح جب نواسہ رسول یعنی خود آپ کا نواسہ جب شہید ہوا، جس سے آپ اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، جس سے آپ اتنی الفت فرمایا کرتے تھے، جس سے آپ اتنی انسیت رکھتے تھے، جس کے بارے میں کہتے حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اس قدر محبت کرتے ہو کہ کہتے ہو حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، اس طرح فرماتے ہو حسین کو پھول مت سمجھو بلکہ جنتی پھول سمجھو، اس لیے میں چومتا ہی نہیں ہوں بلکہ حسین کو سونگھا بھی کرتا ہوں۔ بتائیے امام حسین علی مقام کی شہادت پر مصطفیٰ جان رحمت کو کس طرح تکلیف پہنچی ہوگی۔ حضرت امام زین العابدین نے پوری داستان کربلا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا دی ہے۔ اللہ اکبر، تمام مدینے کے لوگوں نے اپنے گریبانوں کو پھاڑ دیا، تمام لوگوں نے اپنے آنکھوں کو آنسو سے اپنے تمام جسم کو بھر دیے، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے اور کہتے ہیں اے زین العابدین اب چپ ہو جائیے، اے زین العابدین اب چپ ہو جائیے، اب خاموش ہو جائیے، سنا نہیں جاتا ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں کسی کو نہیں سنا رہا، میں تو اپنے نانا جان کو سنا رہا ہوں، میں اپنے نانا جان کو سنا رہا ہوں۔ سناتے رہے داستان کربلا اور جانتے ہیں جب امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، ادھر یزید پلید نے کیا کیا؟ شراب نوشی کو عام کر دیا، زنا کاری کو عام کر دیا، لواطت کو عام کر دیا، بھائی بہنوں میں نکاح کو عام کر دیا۔ اس طرح اس نے کھلی ہوئی چیزوں کو یعنی کھلی برائیوں کو عام کرنے کی کوشش کی، تمام تر برائیوں کو عام کرنے لگا۔ یزید یہیں تک چپ نہیں رہا، یزید کو کچھ لوگ رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں معاذ اللہ یزید کے بارے میں اگرچہ ہمارے امام نے توقف فرمائی، سکوت اختیار کیا ہے کہ وہ کافر ہے یا مومن ہے، لیکن یاد رکھے اگرچہ وہ مومن ہو لیکن پھر بھی اگر مومن ہے، اسلام مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن ایسا ظالم نہیں دیکھا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کروا دیا، ایسا ظالم نہیں دیکھا کسی نے بھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کو لٹا دیا ہو۔ اللہ اکبر، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت کے بعد یزید چپ نہیں رہا، یہاں تک کہ یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا۔ مسلم بن عقبہ وہاں پر پہلے موجود تھا، لشکروں کو بھیجا، مسلم بن عقبہ کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ میں جتنے صحابی ہیں اس کو شہید کر دو۔ اللہ اکبر، یہ یزید کا پیغام سن کر مسلم بن عقبہ نے کیا کیا؟ یزیدیوں کے ساتھ مل کر، خود یزیدیوں کے ساتھ مل کر کون سا کام کیا؟ اس نے 7000 صحابہ کرام، 3000 تابعین کرام، یعنی کہ اگر صحابہ اور تابعین کو دونوں کو ملا کر دیکھا جائے تو 10,000 سے زیادہ صحابہ اور تابعین کو اس نے شہید کر دیا۔ یہیں تک نہیں، یزید نے کیا کیا؟ یزید نے اپنے اوپر مدینہ منورہ کے پاک دامن خواتین کو بھی 3 دن کے لیے اپنے لشکر والوں کے لیے حلال کر دیا تھا۔ معاذ اللہ، یزید اتنا بڑا پلید ہے، یزید اتنا بڑا ناپاک ہے کہ پاک دامن خواتین کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا۔ شہید کر دیا صحابہ کو، شہید کیا تابعین اکابر کو، اور شہید کرنے کے بعد یہاں تک کہ جب ایک نوجوان کو اس نے گرفتار کیا، اس کی ماں آئی، کہا کہ سنو میرے اس نوجوان بیٹے کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا تمہارے نوجوان بیٹے کو چھوڑ دو۔ اس نے تلوار نکالی مسلم بن عقبہ نے اور اس کے بیٹے کو گردن مار دی، وہ بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ اور کہنے لگا
تم زندہ ہے یہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان ایسا بھی تھا، اسے شہید کر دیا تو اس کی ماں نے کہا اے مسلم بن عقبہ، میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں اور منت مانتی ہوں میں تجھے جلا دوں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ منت مانی ہے، ادھر تمام کو شہید کر اور یہیں تک بس نہیں ہوا، ان یزیدیوں نے کیا کیا، مسجد نبوی میں گھوڑا بندھوائے، مسجد نبوی میں اونٹ بندھوائے اور اونٹ اور گھوڑے کی لیدیں مسجد نبوی میں منبر رسول پہ پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کو خلیص کرنے کی کوشش کی، اس وقت اذان بند کر دیا تھا، نمازیں بند کر دی تھی، لیکن اکابرین تابعین میں سے ایک تابعین ایسے تھے جن کو سعید بن مسبب کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پاگل بنا کر پیش کیا، اپنے آپ کو پاگل بن کر مسجد نبوی میں جاتے اور نماز پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی مسجد نبوی کو کبھی نماز سے خالی نہیں چھوڑا۔ اس نے سوچا کہ اس میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، لیکن وہ تابعین حضرت سعید بن مسیب نے پاگل بن کر جاتے اور اس میں نماز ادا فرماتے، اسی میں رہتے۔ ایک قول کے مطابق وہ خود کہتے ہیں کہ میں اذان کی آواز مصطفیٰ جان رحمت کے قبر انور سے سنا کرتا تھا تو مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ فجر کا وقت ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ عصر کا وقت ہے، یہ مغرب کا وقت ہے، یہ عشاء کا وقت ہے، اور پھر میں نماز ادا کر لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ظلم و زیادتی ڈھاننے کے بعد یزیدی وہاں سے کہاں نکلا؟ مکہ مکرمہ کی طرف نکلا ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرف یہ جب نکلا ہے اور ادھر اس بوڑھی ماں نے قسم کھائی تھی، قسم کھائے تھے رب قدیر میں مسلم بن عقبہ کو جلاؤں گی، اور ادھر جیسے ہی خانہ کعبہ کی طرف یہ لوگ گئے ہیں، خانہ کعبہ کو پامال کرنے کے لیے نکلے ہیں، ادھر راستے میں مسلم بن عقبہ مر جاتا ہے، فالج کی بیماری پڑی، وہیں پر ڈھیر ہو گیا، وہیں پر مر گیا، لوگوں نے وہیں پر اسے دفن کر آگے نکل گئے۔ اب ادھر بوڑھی ماں کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقبہ مر گیا ہے، خانہ کعبہ کی طرف جانے میں، مکہ شریف کی طرف جانے میں راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، تو وہ نکلی ہے لوگوں کے ساتھ اسے جلانے کے لیے۔ جیسے قبر کے پاس پہنچے، لوگوں کو حکم دیا کہ اس قبر سے مسلم بن عقبہ کو نکالو، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس کو جلاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ جیسے قبر کو کھودا گیا، دیکھا گیا کہ اس کے سر میں ایک اژدہا ہے جو سانپ لپٹا ہوا ہے، اس کے ناک کو چوس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عذاب تو اسی وقت دیکھ لیا گیا۔ بتاؤ تو صحیح، یزیدی اور یزیدیوں کو اچھا کہنے والوں، امام حسین علی مقام کو شہید کرنے والوں کو اچھا کہنے والوں، بتاؤ تو صحیح نظارہ اس نے دیکھا تھا اس وقت کے لوگوں نے کہ جیسے مسلم بن عقبہ کو قبر میں ڈالا گیا، جب قبر کو کھودا گیا جلانے کے لیے، اس وقت اس کے گردن میں سانپ لپٹے ہوئے تھے اور اسے چوس رہے تھے۔ بس اتنا دیکھنا تھا۔ لوگوں نے کہا اے بوڑھی ماں چلیے، چھوڑیے، اللہ تبارک و تعالی تو اس کو عذاب دے رہا ہے، آپ چلیے یہاں سے۔ کہتی نہیں، میں نے قسم کھائی ہے میں اس کو جلا کر رہوں گی۔ اور پیتنے سے جیسے ہی پاؤں کی طرف سے مٹی اٹھایا گیا، مٹی کو نکالا گیا، ادھر بھی کیا دیکھا گیا، ادھر سے الگ ایک اور سانپ اژدہا ہے جو اس کے پاؤں میں لپٹ کر اس کے انگلیوں کو چوس رہا ہے، اس کے پاؤں کے انگلیوں کو چوس رہا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا اللہ عذاب دے رہا ہے، آپ چھوڑیے چلیے۔ کہا نہیں، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس کو جلاؤں گی۔ 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہے، اے پاک پروردگار عالم، جو میرا غصہ ہے یہ تیری رضا کے خاطر ہے، میں چاہتی ہوں اس کو جلا دوں۔ اتنا کہنا تھا، وہ سانپ دونوں وہاں سے نکل کر چلا گیا، قبر سے اسے نکال کر وہ بوڑھی ماں نے اس کو جلا ڈالا اور پھر اپنی منت کو، اپنے قسم کو پورا کی ہے۔ ادھر حسین جو اس وقت اس قافلے میں موجود تھا، وہ گورنر بنا، وہ اس کا سپاہ سالار بنا، جس کے مسلم بن عقبہ کے مرنے کے بعد جیسے مکہ مکرمہ گئے ہیں، وہاں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگ ان کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے، تمام لوگ ادھر موجود تھے۔ ادھر شامی اور مصری لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد جنگ چھڑ گئی، پھر لڑائیاں ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ یزیدی قافلے بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ اس نے پتھروں کی بارش منجنیق کے ذریعے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر ڈالنا شروع کیا ہے۔ جانتے جب پہاڑ پر چڑھ کر پتھروں کی بارشیں کی گئی تو خانہ کعبہ کی دیوار بھی ڈھی ہے، خانہ کعبہ کا چھت بھی منہدم ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔
خانہ کعبہ کے غلاف کو اس نے جلا دیا. خانہ کعبہ میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ مینڈا جس کو ذبح کیا گیا تھا اس کا سینگ بھی کعبہ شریف میں اس وقت لٹکا کر رکھا گیا تھا, وہ بھی اسی میں جل گیا. اس قدر اس نے خانہ کعبہ کو پامال کیا. لڑائی ہو رہی تھی, جنگ ہو رہی تھی. ادھر یزید ایک بیماری میں مبتلا ہوا, ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ تڑپ کر وہ مر گیا. یہ خبر حضرت عبداللہ بن زبیر کو معلوم ہوا. عبداللہ بن زبیر نے آواز لگائی, اے لوگوں سنو, اے شامی اور مصری یزیدیوں سنو, تم یہاں پر کعبہ شریف کو پامال کر رہے ہو, وہاں تیرا جو امیر ہے یزید وہ مر گیا ہے. اتنا کہنا تھا. وہ کہتا ہے ہم نہیں مانیں گے, تم مجھے بھٹکانے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہو. اور جنگ کو شروع رکھا. 3 دن کے بعد کوفہ سے جب خبر آئی کہ یزید مر گیا ہے, اب یہ لوگ سست پڑ گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں میں ایک اور طاقت آ گئی اور اس کے بعد لڑنا شروع کر دی ہے. وہ سب کے سب یزیدی وہاں سے بھاگ نکلے, وہاں سے نکل گئے. اور اس کے بعد یزید مارا. یزید کے تخت پر ان کا بیٹا جن کا نام معاویہ تھا ان کو لایا گیا, اور لانے کے بعد اس تخت پر بیٹھایا گیا. تو کہتا ہے کہ میں نہیں اس تخت پر بیٹھنے والا, اس لیے کہ اس تخت سے ہمیں امام حسین علی مقام اور اہل بیت اطہار کے خون کی بو آ رہی ہے, میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا. بیٹا بھی تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد ایک کمرے میں بند ہو گیا, وہ بھی انتقال کر گئے. اس کے بعد مروان تخت نشی ہوا ہے. ادھر تمام کے تمام لوگ چلے گئے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تمام کے لوگ اکتفا کر لیے, ان کو اپنا لیڈر بنا لیے. ادھر مروان بھی مارا. مروان کے بعد اس کا بیٹا جو تھا عبد الملک تھا, عبد الملک تخت نشی ہوا. جانتے عبد الملک پہلے کیا تھا؟ انہیں بڑا متقی سمجھا جاتا تھا, پہلے بڑے متقی تھے. مدینہ منورہ میں صحابی رسول کی بارگاہ میں آ کر حدیثیں سنتا تھا, صحابی رسول کی بارگاہ میں اچھی باتیں کیا کرتا تھا. لیکن جیسے ہی وہ تخت نشی ہوا ہے شرابی بن گیا. شراب کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے, اپنے حلق سے نیچے اتارا ہے, یہاں تک کہ وہ شرابی کبابی بن گیا. کیوں نہ ہو, کیونکہ وہ تختی شراب بھی ان لوگوں کی تھی, اس لیے تو وہ شرابی بن گیا. متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود بھی جب یہ کام کیا شرابی بن گیا. اور پھر عبد الملک جب وہ وہاں کا تخت نشی بنا تو ادھر کوفہ میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو گمنام تھا, لیکن اسی وقت اس نے خلافت سنبھال لی, حکومت سنبھال لی. وہ کون تھا؟ جس کا نام مختار ثقفی ہے. عبد الملک ادھر تخت نشی ہے, اسی کی زمانے میں, اسی کی حکومت میں ادھر مختار ثقفی کوفہ کا گورنر بن گیا. جیسے وہ بنا ہے اس کے بعد اس نے عہد کی, سنو لوگوں, جب تک کہ میں ہوں میں قاتلان حسین سے بدلہ نہ لے لوں میں کبھی بھی مر نہیں سکتا اور اپنے آپ پر لعنت برساتا رہوں گا اس وقت تک کہ جب تک کہ ایک ایک کر امام حسین علی مقام کو جس نے قتل کیا ایک ایک کر کے اس سے بدلہ نہ لے لوں, اسے جہنم رسید نہ کر دوں, اس وقت تک کہ میں چین کی سانس نہیں لے سکتا. یہ مختار ثقفی ہے. اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا. اس کے بعد ابو عمرہ کو جو اس کا سپاہی تھا اسے بلایا اور کہا امام حسین علی مقام کو جس نے شہید کیا ہے اسے پکڑ کر لاؤ, اسے ڈھونڈ کر لاؤ. امام حسین علی مقام کو جن لوگوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا اسے پکڑ کر لاؤ, میں اس کو اسی طرح مار ڈالوں گا, اسی طرح قتل کر ڈالوں گا. ایک کے بعد دیگرے پکڑ کر لایا گیا. اسے لایا گیا, خولی کے پاس گیا. وہ خولی بن یزید جس نے امام علی مقام کے سر مبارک اٹھایا تھا, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو تن اقدس سے نکال دیا تھا, قتل کر دیا تھا, اسے بھی بلا کر لایا گیا. خولی کے پاس جب بھیجا گیا, جانتے خولی کا واقعہ, جب اس کے پاس بھیجا گیا خولی اپنے گھر میں موجود تھا اور اس وقت امام حسین علی مقام کے سر مبارک کو لائے تھا. ان کی بیوی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والی تھی. اسی وقت وہ رنجیدہ ہو گئی, تکلیف میں ہو گئی. خولی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, امام حسین علی مقام کو اس طرح تم بے دردی سے قتل تمہیں نہیں کرنا تھا. لیکن وہ کہتا ہے نہیں تم نہیں جانتی ہو ابن زیاد مجھے مالدار کر دے گا. اللہ اکبر. خولی کے بعد جب بھیجا گیا خولی کو معلوم ہو گیا کہ میرے پاس مختار ثقفی نے سپاہیوں کو بھیجا ہے. اس نے اپنی بیگم سے کہتا ہے بیگم سنو, اگر وہ آئے تو مجھے مت بتانا کہ میں یہاں چھپا ہوں, گھر کے کونے میں چھپ گیا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی سپاہیوں نے آ کر پوچھا یہ بتاؤ خولی کہاں ہے, زبان سے کہتی ہے مجھے نہیں معلوم اور اشارہ کرتی ہے یہی چھپا ہوا ہے.
اشارہ کرتی یہی چھپا ہوا ہے، کونے میں چھپا ہے، لیکن زبان سے کہتی مجھے نہیں معلوم، تاکہ خلی کو یہ پتا چلے وہ تو چھپ کر تھا، اپنے اوپر ساری چیزیں ڈال کر اپنے آپ کو چھپ گیا تھا، اسے تو دکھ نہیں رہا تھا، تو اس نے صرف آواز سنی کہ ہاں بیوی وفائی کر رہی ہے، وفا کر رہی ہے، وہ تو کہہ رہی ہے خلی یہاں نہیں ہے، لیکن انہوں نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ خلی یہاں پر چھپا ہوا ہے۔ سپاہیوں نے اسے پکڑا ہے اور اس کے بعد مختار سقفی کے پاس لے جایا گیا، اور مختار سقفی نے بھی چوراہے پر اسے ٹانگ دیا اور کہا تیروں کی اس پر بارش کرو، اور تیروں کی اس پر بارشیں کی گئی۔ جب وہ مر گیا اس کے بعد اس کے سر کو بھی کاٹ دیا گیا، نکال دیا گیا۔ اسی طرح مختار سقفی نے ایک کے بعد دیگرے سب کو بھیجا، حکیم بن طفیل کے پاس بھیجا، جاؤ اسے پکڑ کر لے کے آؤ۔ حکیم بن طفیل کو لایا گیا، حکیم بن طفیل کہتا ہے میں کچھ نہیں کیا، لیکن انہوں نے وہاں بتانے والوں نے بتایا نہیں، اس نے ہی اپنے تیر سے حضرت امام حسین علی مقام کے پیشانی میں مارا تھا، اپنے تیر کو مارا تھا امام حسین علی مقام کے پیشانی میں، اس نے تیر کو پرست کیا تھا۔ مختار سقفی نے اسے بھی بلایا، اور بلانے کے بعد اسے چوراہے پہ ٹانگ کر اس نے تیروں کی بارش کی کہ صرف سر میں تیر لگنی چاہیے، بہت تیر اس کے سر میں مارے گئے، وہ بھی قتل ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ شیمر کو پکڑا گیا، شیمر بھاگتا ہوا نظر آیا، لیکن اس کے پیچھے بھی دوڑایا گیا، وہاں تک بھی شیمر بھاگتا رہا، اسے پکڑ کر لایا، اس کو بھی پکڑا، نہر فرات کے قریب جنگ بھی ہوئی، بہت دیر تک لڑائی بھی شروع ہوئی، پھر شیمر ہارا بھی، اس کو بھی مار ڈالا گیا۔ اسی طرح کرتے کرتے دھیرے دھیرے ایک ابن صبح تھا، وہ امام حسین علی مقام کے خاندان کی طرف تیر پھینکتا تھا اور کہتا تھا میرے تیر سے کوئی زخمی نہیں ہوا، قتل نہیں ہوئے بلکہ زخمی ہوا، قتل نہیں ہوا۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تیر پھینکنے والا کیا وہ معصوم ہو سکتا ہے؟ کیا وہ غلطی نہیں کرنے والا ہو سکتا ہے؟ ضرور غلطی کرنے والا، امام حسین سے بغض رکھنے والا ہی غلطی کرنے والا ہے، تو امام حسین کی طرف تیر پھینکنے والا کیسے ہی غلطی نہیں کرے گا؟ مختار سقفی نے اسے بھی بلایا، اسے بھی مار ڈالا۔ اسی طرح جب ابن سعد کی باری آئی، جانتے ہو ابن سعد کی جب باری آئی، ابن سعد کو جب پکڑا گیا، ابن سعد نہیں ملا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے بیٹا کو بھیجا، جاؤ حفص کو، اور کہا کہ جاؤ تم مختار سقفی سے کہنا کہ میرا باپ نہیں ہے، امر نہیں ہے، وہ چلے گئے کہیں سے۔ حفص آیا اور اس کے بعد مختار سقفی نے کہا اب تم آئے ہو تو یہیں رہو گے جب تک کہ تمہارا باپ نہیں مل جاتا، وہیں پر اس کو قید رکھا۔ پھر اس کے بعد عمرو بن سعد جب پکڑا گیا، اس کو لے کر آیا گیا، جب اس کو مار ڈالا گیا، اس کو قتل کرنے لگے، تو مختار سقفی کہتا ہے سنو اپنے سعد، تجھے ابھی قتل نہیں کروں گا۔ کہا کہ نہیں مجھے مار دو، نہیں ابھی تجھے قتل نہیں کروں گا بلکہ تیرے سامنے تیرے بیٹا کو قتل کروں گا۔ اب عمر سعد کہتا ہے میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ میرا بیٹا کون سا گناہ اور جرم کیا ہے؟ میں جرم کیا ہوں؟ مجھے قتل کر دو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ کہنے لگا مختار سنو تم نے علی اکبر کو شہید کر دیا، کیا جرم کیا تھا؟ علی اصغر کو شہید کر دیا، کیا جرم کر دیا؟ امام حسین بھی کوئی غلطی نہ کیے تھے، نہ غلطی پر تھے، پھر بھی انہیں شہید کر دیا، انہیں بھی تم نے شہید کر دیا، تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور اس کے سامنے سے اس کے بیٹا کو پہلے قتل کی، اس کے بعد عمرو بن سعد کو قتل کیا۔ اسی طرح ایک کے بعد دیگرے جتنے امام حسین علی مقام کے قاتلین تھے سب کا انجام یہی ہوا، سب کو قتل کر دیا گیا، مار ڈالا گیا، جلا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، یہاں تک کہ مختار سقفی اپنے آپ کو پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ معاذ اللہ، یہ مختار سقفی ہے جو قاتلان امام حسین سے بدلہ لیا، بہت اچھا کارنامہ کیا، بڑا اچھا کارنامہ کیا کہ امام حسین علی مقام کے قاتلین سے بدلہ لیا، ایک ایک کو اس نے ڈھونڈ کر مار ڈالا، قتل کر دیا، لیکن آخر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا حضرت جبریل میرے پاس وہی لے کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ساری بات جب اس نے کہی، نبوت کا دعویٰ کیا، معاذ اللہ، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ مختار سقفی ہے، قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل کو میرے پاس وہی لے کر
حضرت جبریل کو وحی دے کر بھیجتا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی لشکروں کے ساتھ بھیجتے ہیں, اپنے لشکروں کو اس سے لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ ایک مرتد کا دنیا میں رہنا کوئی گوارا نہیں کر سکتا. ایک مرتد ہو. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میری موجودگی میں ایک مرتد جو اپنے آپ کو دعویٰ کرے نبوت کا, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ مرتد ہے, ایمان سے نکل جاتا ہے. یاد رکھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکروں کو بھیجا اور وہ لشکر گئے, ان سے لڑائی ہوئی, یہاں تک کہ صبح سے شام تک لڑائی ہوتی رہی, کوئی حاصل نہیں ہو پایا. نہ تو مختار سقفی جیت پا رہے ہیں, نہ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر جیت پا رہے ہیں. دھیرے دھیرے جیسے ہی مغرب کا وقت ہونے لگا, سورج غروب ہونے لگا, اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر فتح یابی کے طرف چلنے لگے اور پھر وہ کامیاب ہو گئے. اور یہ پھر یہ مختار سقفی کے لشکر تمام کے تمام شکست کھائے اور پھر مختار سقفی کو بھی قتل کر دیا گیا. امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد تمام تر قاتلان امام حسین کو قتل کیا گیا. بعد میں مختار سقفی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس کو بھی فی نار پہنچا دیا گیا, اسے بھی جہنم بھیج دیا گیا. اس کے بعد یہی تک امام حسین علی مقام کے داستان کے چیپٹر کلوز نہیں ہوتے. یاد رکھو امام حسین کو زندہ رکھنا ہے تو امام حسین کے پیغام کو زندہ رکھنا ہوگا. امام حسین نے کیا پیغام دیا؟ شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین ہست حسین, دین پناہ ہست حسین, حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. امام حسین نے دین کو زندہ کیا ہے. اور اگر ہم یہ پیغام سنیں کہ امام حسین دین کو زندہ کیا ہے, دین کو زندگی دینے کے لیے, دین کے پرچم کو لہرانے کے لیے اپنے آپ کو شہید کر دیا, کنبہ کو شہید کر دیا, خاندان کو شہید کر دیا, تمام کو شہید کر دیا اور پھر مذہب اسلام کے پرچم کو لہرا دیا, تو ہم اور آپ کیسے اسلام کے مذہب پر رہنے کے باوجود بھی, کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود بھی مذہب اسلام کو ڈھانے کی کوشش کرے؟ یاد رکھیں امام حسین کو اس وقت آپ خوش کر سکتے ہیں جب مذہب اسلام کو مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں. اگر مضبوطی سے مذہب اسلام کو آپ نے پکڑا ہے تو امام حسین کو آپ نے خوش کیا ہے, اور اگر امام حسین کو ناراض ہی کرنا ہے تو پھر مذہب اسلام کی دھجیاں ایسے ہی لوگ بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کبھی کسی چیز کی وجہ سے, کبھی کسی چیز کی وجہ سے. یاد رکھیں امام حسین اسی وقت خوش ہو سکتے ہیں جبکہ مذہب اسلام پر آپ مضبوطی سے قائم و دائم ہو. اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہی مذہب جسے مذہب اسلام کہا جاتا ہے یہی حق ہے, یہی سچ ہے. اگر یہ حق اور سچ نہ ہوتا تو رب قدیر قرآن مقدس میں یہ ارشاد نہ فرماتا ان دین عند اللہ اسلام, کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام. اسلام تھا, اسلام ہے. یہی پیغام ہمارا اور آپ کا بھی ہونا چاہیے کہ اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا, احسان ہے اور احسان رہے گا. نظر نظر حسین ہے, جگر جگر حسین ہے, جدھر جدھر نظر گئی ادھر ادھر حسین ہے. وفا کی راہ میں دیکھو قیام زندہ ہے, یزید مر گیا لیکن حسین زندہ ہے. ومان بلاغ.